بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سسرال سے الگ ہونے کی بہت ہی مجرب دعا بتائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو 10 دن تک لگاتار ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی 10 دن میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ دیورانی، جیٹھانی، ساس، سسر یا حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ علیحدگی کے لیے بہت ہی مجرب ہے، آپ کو اس وظیفے سے علیحدگی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ دیورانی، جیٹھانی، ننند اور ساس کے ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، تو آپ اس لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو پھر بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے چھوٹی سی التماس کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ایک چٹکی نمک پر ادا کرنا ہے، آپ کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، بے برکتی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے، باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اس وظیفے کا صحیح ٹائم صبح فجر کی نماز کے بعد کا ہے یا شام عصر کی نماز کے بعد کا صحیح ٹائم اس وظیفے کا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو آپ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کر لیجئے۔ اگر آپ شام عصر کی نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو آپ شام عصر کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو دن میں صرف ایک مرتبہ ہی ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو جمعرات، اگر آپ تصور برقرار نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنے سامنے اس شخص کی تصویر رکھ لیجئے اور پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اس جگہ پر بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد ان کی ذات اقدس پر آپ نے نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دیا تو آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک چٹکی نمک لے کر آنی ہے۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی زبان پر اس نمک کو آپ نے رکھ دینا ہے، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہے۔ پھر آپ میری بہنوں نے رونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، آپ نے گر گرانا ہے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے۔ جب آپ نے دعا مانگ لی، دعا مانگنے کے بعد آپ نے آخر میں سورہ فاتحہ کی بہت ہی پیاری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے اس آیت کو آخر میں دعا میں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دعا میں پڑھ لیا تو آپ نے پھر 11 مرتبہ ان 3 نام کو پڑھنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی یا اللہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی یہ الفاظ کو پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے،
پھر آپ نے اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے ناموں کو 11 مرتبہ آپ نے ادا کر لینا ہے۔ یہاں پر یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ نے دعا اللہ رب العزت کے سامنے مانگ رہے ہونا ہے تو آپ کے زبان پر نمک کا ہونا لازمی ہے۔ جب آپ نے دعا مکمل کر لی تو آپ نے اس نمک کو کھا جانا ہے۔ 10 دن تک آپ نے اس وظیفے کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب آپ نے دعا مکمل کر لی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اچھی طریقے سے مس لینا ہے۔ بلا ناگا آپ نے اس وظیفے کو 10 دن تک ادا کرنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد ادا کر رہے ہیں اس وظیفے کو تو آپ نے لگاتار 10 دن تک فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں تو آپ نے لگاتار 10 دن تک ہی اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد ہی ادا کرنا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کو اس وظیفے کی ترتیب بتائی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی علیحدگی بھی ممکن ہو جائے گی، دیورانی جیٹھانی کی ظلم سے بھی نجات حاصل کر لیں گے، اور انشاءاللہ ان کے گھر سے بھی علیحدگی آپ کی ممکن ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ آپ کے قابو میں آ جائیں گے، آپ کے غلام بن جائیں گے۔ آپ نے اللہ رب العزت پر یقین رکھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے ان 10 دنوں میں درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول منظور ہو جائے گی اور آپ کو اللہ رب العالمین کی مدد بھی حاصل ہوگی جو کہ غیبانہ مدد ہوگی۔ اگر آپ کو اور بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پر بھی جواب دے دیا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو آگے سے آگے زیادہ شیئر لازمی کریں کیونکہ جو میری دوسری جو مجبور بہنیں ہیں ان کو بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔